بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 3 برجوں کا پیشن گوئی کریں گے کہ ان کا سال 2024 کیسا رہے گا، جس میں پہلا برج ہے ہمارا میزان، دوسرا برج ہے عقرب اور تیسرا برج ہے قوس۔ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج میزان والوں کی کہ ان کا 2024 سال کیسا رہے گا۔ جو لوگ 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کا برج میزان ہوتا ہے جسے لبرا کہتے ہیں۔ سیارہ زہرہ ہوگا جسے وینس کہتے ہیں۔ مبارک دن جمعہ فرائیڈے۔ عنصر بادی ایئر۔ حروف رے تے توئیں۔ جیسا کہ میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ وہ اپنے حروف یعنی کہ رے تے توئیں سے بھی اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا برج میزان ہی بنے گا۔ جیسا کہ رے سے نام بنتا ہے ریحان، تے سے نام بنتا ہے تنویر، توئیں سے نام بنتا ہے طلال، ٹھیک ہے۔ ایسے جن لوگوں کے حروف کا پہلا حرف رے تے توئیں ہوگا ان کا بھی برج میزان بنے گا جسے ہم لبرا کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا سال 2024 کیسا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پر آپ کو زیچہ نظر آ رہا ہوگا، تو ہم بات کرتے ہیں میزان زیچہ 2024 کے مطابق۔ جو لوگ برج میزان کے تحت پیدا ہوئے ہیں انہیں سال بھر محنت، مہارت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ظہر سال کے آغاز سے آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا، آپ کے 7ویں، 11ویں اور دوسرے گھر پر اپنا اثر ڈالے گا۔ آپ کی کوششیں جتنی زیادہ مخلص اور سچی ہوں گی، آپ کے تعلقات اور مالی معاملات اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ مشتری 1 مئی تک آپ کے 7ویں گھر میں رہے گا، پہلے، تیسرے اور 11ویں گھر پر بھی اپنا اثر ڈالے گا، جو آپ کی محنت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ کے کاروبار اور ذاتی معاملات مضبوط ہوں گے اور آپ کی آمدنی آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ 1 مئی کو مشتری 8ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اخراجات میں اضافہ ہوگا، اگرچہ آپ کی توجہ روحانی معاملات کی طرف مائل ہو جائے گی۔ بہت زیادہ خرچ ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ پورے سال میں راہو آپ کے 6 گھر میں رہے گا، جو محنت کے خدشات کو ظاہر کرے گا۔ اپنے اخراجات پر کنٹرول برقرار رکھنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ میزان زیچہ 2024 سے ظاہر ہوتا ہے کہ سال کے شروع کے مہینوں میں میزان افراد کے لیے محنت کے معاملات بہتر ہوں گے۔ دوسرے گھر میں زہرہ اور عطارد کی موجودگی بہتر بات کرنے کی قابل بنائے گی، جو آپ کو اپنے پیاروں اور دوسروں سے پیار کرنے میں آپ کی کامیابی کو آسان بنائے گی۔ سال کے درمیان میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، اس کے بعد سال کا بقایا حصہ پیار اور محبت سے بھر جائے گا، اور یہاں تک کہ آخری مہینوں میں شادی کے بارے میں بھی غور کیا جائے گا۔ اس سال کیریئر کے اچھے نتائج ملیں گے۔ مشتری کی مہربانی اور ظہور کی موجودگی کی بدولت آپ اعلیٰ حکام کی منظوری سے ملازمت کے نئے مواقع حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی موجودہ پیشہ میں ترقی کر سکتے ہیں۔ مارچ اور اپریل کے مہینوں میں احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ سال مشکلات پیش کرے گا۔ ظہر کا اثر محنتی کام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ جتنی زیادہ لگن لگائیں گے، آپ کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ممکنہ طور پر سال کا آغاز خاندانی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ دوسرے گھر میں زہرہ اور عطارد کی موجودگی مہربانی کا اظہار کرے گی، آپ کے خاندان کے افراد کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنانے میں موقع فراہم کرے گی۔ سال کا آغاز ازدواجی تعلقات کے لیے بھی اچھا رہے گا۔ مشتری کے 7ویں گھر میں رہنے کے ساتھ آپ کو سال بھر رہنمائی ملے گی۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنے جیون ساتھی کی قدر کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سال کے آغاز کے دوران کمزوریوں کے باوجود کاروباری سرگرمیوں کے لیے اچھے رہے گا۔ سال پہلے 6 مہینے مالی لحاظ سے اچھے رہنے کی توقع ہے، باقیہ آخری 6 مہینے کچھ مشکلات پیش کر سکتے ہیں۔ محنت کے حوالے سے یہ سال اتاؤ چڑھاؤ میں رہے گا۔ خود ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا ناکامیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تھا برج میزان والوں کا ذائچہ جو میں نے آپ کو
بتایا جو 2024 ان کا گزرے گا۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اگر کسی چیز کی معلومات آپ نے لینی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ کسی قسم کا بھی مشورہ آپ نے لینا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب والوں کی کہ ان کا سال 2024 کیسا گزرے گا۔ سب سے پہلے جو معلومات ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا برج عقرب بنتا ہے، جسے اسکورپیو کہتے ہیں۔ سیارہ مریخ، مارس، مبارک دن منگل ٹیوزڈے، عنصر آبی واٹر، حروف ان کے زے، نون، زال، زواد، زوئیں بنتے ہیں۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ وہ ان حروف سے اگر ان کا نام شروع ہوتا ہے جیسے زے، نون، زال، زواد، زوئیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا برج یہ عقرب ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے سالانہ ذائچہ 2024۔ عقرب ذائچہ 2024 کے مطابق عقرب افراد کے لیے نئی شروعات کا وعدہ رکھتا ہے۔ جیسے جیسے سال شروع ہوتا ہے، زہرہ اور عطارد کی آپ کے اپنے گھر میں موجودگی آپ کو اچھے احساس سے دوچار کرے گا۔ آپ کا ظاہری عمل اور مقناطیسی کشش لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی جو آپ کو توجہ کا مرکز بنائے گا۔ سال کے شروع میں آپ کا اپنا حاکم سیارہ مریخ شمس کے ساتھ دوسرے گھر میں قیام کرے گا جو آپ کی مالی حالات میں بہتری کا آغاز کرے گا۔ مشتری یکم مئی تک چھٹے گھر میں اپنا قیام جاری رکھے گا جو صحت کے خدشات اور اخراجات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ بہرحال یکم مئی کے بعد 7ویں گھر میں اس کی پوزیشن شادی اور مشکلات کو کم کرنے اور تعلقات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سال بھر 5ویں گھر میں راہو کا اثر آپ کی عقل کو متاثر کرے گا جو آپ کو غلط فیصلے لینے پر مجبور کرے گا جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ سالانہ ذائچہ 2024۔ عقرب افراد سال کے آغاز کے دوران محبت کے معاملات میں سازگار ثابت ہوں گے۔ پہلے گھر میں عطارد اور زہرہ کی پوزیشن، 5ویں گھر میں راہو کی موجودگی پیار اور جذبات کو بڑھا دے گی۔ آپ کی محبوب کی رضامندی کے نتیجے میں جذبات مزید گہرے ہوں گے۔ 5ویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے مشکلات پیش ہو سکتی ہیں۔ اس دوران چوکنا ہونے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ سال کا آخری حصہ کامیابی لانے کے لیے تیار ہے۔ اپنا پیشہ ورانہ شعبے کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ کے کیریئر کی رفتار کو بہتر بنائے گا۔ آپ کی موجودہ ملازمت کے لیے اچھے نتائج لائے گا۔ طلباء کے لیے سال 2024 مختلف نتائج کا حامل ہوگا۔ 5ویں گھر میں راہو کا اثر آپ کی عقل کو متحرک کرے گا۔ حالانکہ آپ کی توجہ تعلیم کی طرف موڑنا کچھ مشکلات پیش کر سکتا ہے۔ خاندانی نقطہ نظر سے اس سال کے معتدل متوازن رہنے کی امید ہے۔ 4تھے گھر میں زحل کی موجودگی آپ کے زیادہ وقت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر خاندانی معاملات کے لیے آپ کی دستیابی کو محدود کر سکتی ہے۔ دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ سخت الفاظ تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں۔ عقرب افراد کے لیے ازواجی زندگی سال بھر اتار چڑھاؤ کا سامنا کرے گی۔ 7ویں گھر میں عطارد اور زہرہ کی نظر رہے گی لیکن مشتری کے چھٹے گھر میں یکم مئی تک قیام کے دوران احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے جو شادی کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حالات بہتر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں میں کامیابی کے موقع ملیں گے۔ اس سال مالی حالات بہتر رہیں گے۔ صحت پر دھیان دینا، خاص طور پر سال کے شروع میں آپ کو مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ تھا برج عقرب کا مختصر سا ذائچہ 2024 کا، جس میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں نے دی ہے۔ جو آپ اس پہ اگر عمل کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کافی چیزوں میں آسانی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس کی کہ آپ نے جب بھی کسی کا بھی ذائچہ برج قوس والوں کا بنانا ہے تو آپ کو یہ ڈیٹ پتہ ہوگی تو آپ ان کا آسانی سے ذائچہ بنا سکیں گے۔ جیسے کہ 23 نومبر سے 21 دسمبر
میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کا برج قوس بنے گا، جسے انگلش میں سیگیٹیریس کہتے ہیں۔ سیارہ مشتری جوپیٹر، عنصر آتشی فائر، مبارک دن جمعرات تھرسڈے، حروف ان کا فے ہے۔ اب جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ وہ اپنا حروف کا پہلا حرف جو ہے، جیسے اس کا حروف ہے فے، تو جیسے کوئی نام ہوگا فرید، وہ اپنا سمجھے کہ اور ان کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ تو اپنے وہ حروف سے فے سے اپنا برج یہی بنا سکتے ہیں، ان کا برج بھی یہی بنے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس کا سالانہ ذیچہ 2024 کیسا رہے گا سال، تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قوس ذیچہ 2024 کے مطابق ایک ایسے سال کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ قوس کے تحت پیدا ہونے والوں کے لیے امیدوں سے بری ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے آپ کے گھر میں مریخ اور شمس کی موجودگی بلند جذبات کی کیفیت کو جنم دے سکتی ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں نہ صرف آپ کے کاروبار بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ سال کے شروع میں مشتری آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے آپ کی محبت اور تعلقات میں اضافہ ہوگا، قسمت میں اضافہ ہوگا اور مالی معاملات میں بھی اضافہ ہوگا۔ لوگوں میں مقبولیت اور خاندان میں نام روشن ہوگا۔ طلباء سے بھی اچھے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ 1 کے بعد مشتری آپ کے 6 گھر میں منتقل ہو جائے گا۔ صحت کے خدشات اور ان معاملات میں اتاؤ چڑھاؤ کا آغاز کرے گا جہاں مشتری نے پہلے اچھے نتائج دیے تھے۔ پورے سال میں 3 گھر میں زحل کی موجودگی آپ کو ہمت اور عزم سے دوچار کرے گی۔ اس سال سستی پر قابو پانا اہم کامیابیوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ مشتری جو 5ویں گھر میں ہے آپ کی محبت کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پہلے گھر میں مریخ اور شمس کا اثر مشکلات کو جنم دے سکتا ہے۔ ان مشکلات کو احتیاط کے ساتھ طے کرنا ایک محنت بھرے سال کی منزل طے کرنا ہوگا۔ مالی معاملات میں بھی اتاؤ چڑھاؤ ہوگا۔ کیریئر میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایسی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں جب آپ کم حوصلہ افزا محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی لالچ سے بچنا ضروری ہے۔ سال کا آغاز طلباء کے لیے اچھا ہے۔ مشتری کے اچھے اثرات تعلیم کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ سال کے آخری حصے میں بھی مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے ممکنہ کامیابی کے ساتھ اطمینان کی امید ہے۔ 3 گھر میں زحل کی موجودگی اور 4 گھر میں راہو کے اثر کی وجہ سے سال کے آغاز سے خاندانی حرکیات میں اتاؤ چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے سال کا آغاز کچھ مشکلات پیش کر سکتا ہے جو ممکنہ طور پر مریخ اور شمس کے اثرات سے پیدا ہوتا ہے، جو شراکت داروں کے درمیان تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ سال کے آخری مہینوں میں ازواجی معاملات میں بہتری آنے کی امکان ہے۔ سرکاری شعبے میں ترقی اور فائدے کے ساتھ کاروباری منصوبے ایک اچھے آغاز کے لیے تیار ہیں۔ سال کے آخر میں کامیابیوں کا امکان ہے، اگرچہ سال کے شروع میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 12ویں گھر میں زہرہ اور عطارد کا اثر اخراجات کو بڑھا سکتا ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینے میں مشتری کی پوزیشن آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں مدد کرے گی، جس سے مجموعی کامیابی میں مدد ملے گی۔ سال کے پہلے 6 مہینے کے دوران کافی دولت جمع کرنے کا امکان ہے۔ غیر ضروری اخراجات کا محتاط انتظام ضروری ہے۔ سال بھر صحت اچھی رہنے کی توقع ہے۔ 4 گھر میں راہو اور 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی انفیکشن کے خلاف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 مئی سے مشتری کے 6 گھر میں منتقل آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دینا اور ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونا جو فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں اس مدت کے دوران ضروری ہے۔
یہ تھا برج قوس والوں کا مختصر سا ذائچہ جو میں نے آپ کو پیش کیا کہ ان کا سال 2024 کیسا رہے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا آس ملک اسٹرالوجر۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔